نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء سب نام، الحسنی اچھے اچھے، فادعوا تو تم سب پکارو اسے، بہا ان کے ساتھ، وذروا اور سب چھوڑ دو، الذین ان لوگوں کو جو۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسماء اردو میں لفظ بولتے ہیں ہم اسم گرامی، اسم با مسمی اور اسماء، الحسنی حسن احسان محسن اور اسماء حسنہ، فادعوہ دعا دائی مدعو اور دعوت کے لیے بولتے ہیں۔ عربک کا ورڈ ہمارے پاس اس آیہ مبارکہ کے حصے میں صرف ایک ہے، وَاذَرُوا اور چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں اہمیت بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کہ اللہ ہی کے نام ہیں، سب نام اچھے اچھے، تم پکارو اسے ان کے ساتھ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ یعنی اللہ کے سب نام جو موجود ہیں قرآن پاک میں ہمارے پاس، وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ نام کون سے ہیں؟ بہت سارے قرآن پاک کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نیمز موجود ہیں وہ، اور مختلف روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ نام ان کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اللہ کے سارے نام، واللہ الرحمن الرحیم المقیت الحسیب القادر الباسط، ایک ایک نام، الودود، جو نام ہم پڑھتے جائیں الگ الگ میننگز میں، پیارے پیارے میننگز میں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے کہ اللہ کے سارے نام ہی اچھے ہیں، تو تم جب پکارو یعنی کوئی دعا کرو تو ان کے ساتھ پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ کن کی بات کی گئی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کہ ان کو چھوڑ دو، یلحدون فی اسمائہ، جو سب کجروی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں کے بارے میں، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون اس کا جو وہ سب کرتے تھے۔ یعنی اب کجروی کیا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس کی تعویلات مختلف لیتے ہیں، غلط لیتے ہیں، اس کے میننگز کو اپنے مطابق چینج کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیے، جو میننگ، جو مراد اور جس طرح سے ہے، انہی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، کجروی کا نہیں انتخاب کرنا اس کے ناموں میں۔ اور ان کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ عنقریب وہ سب بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ سب عمل کرتے تھے، یعنی جو یہ عمل وہ کر رہے ہیں اس کا ان کو قریب ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو، بزرگوں کو، بزرگان دین کو جب ان کی حیات زندگی کو پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب دعا کرتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں سے پکار کے دعا کرتے تھے۔ مثال ہے چھوٹی سی کہ جیسے وہ اپنے گناہوں کی معافی کرتے تھے تو معافی مانگتے تھے، وہ کہتے تھے یا غفور الرحیم۔ جب وہ کوئی مناجات کرتے تھے وہ کہتے تھے یا مسبب الاسباب۔ جب وہ کوئی چیز مانگتے تھے تو وہ کہتے تھے یا وسیع العطا۔ اور اسی طرح سے وہ جو جس طریقے سے مانگتے تھے، کہ جیسے مثال ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پیارے اللہ، اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، رحم تجھے پسند ہے،
تو رحمان ہے اور تیری رحمانیت کے توسط سے ہم دعا کرتے ہیں. تو غفور الرحیم ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو طریقہ ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے دعائیں کریں. ایک اور انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں قرآن پاک میں 99 نیمز. اس کے علاوہ بھی ایک اللہ اسماء حسنہ کا کارڈ، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہمارے بہت ہی بڑے استاد ہیں، استاد محترم ہیں، عالم اسلام کے لیے بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے ایک کارڈ شیئر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اور اس میں وہ 99 سے بھی زیادہ ہیں، تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں کہ جس نے یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز یاد کر لیے، ان پر عمل ایسے کہ ان کو ان کے مطابق استعمال کیا، دعائیں مانگی اس کے مطابق، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں اس طرح کے کام کرنے کی اور صحیح معنوں میں دین کو لینے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے پھیلانے کی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 181. وَمِمَّن اور ان میں سے جنہوں نے خلقنا ہم نے پیدا کیا، امتن ایک گروہ ہے، یہدونا وہ سب رہنمائی کرتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ، وبہ اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ سب عدل کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، سنستدرجہم ان قریب ہم تدریجاً پکڑیں گے انہیں، من حیث جہاں سے چاہیں گے، لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے ہوں گے، واملی اور میں مہلت دوں گا، لہم ان کو، انا بے شک قیدی میری تدبیر، متین بہت مضبوط ہے. سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں. یلحدون الحاد و ملحد، فی الحال، فی الفور فی الحقیقت اور فی زمانہ، اسماء اسم گرامی، اسم مسمى اور اسماء، سیجزون جزاء و سزا، جزاک اللہ خیر جزائے خیر، ما ماحول، ما تحت، ماجرا ما ورائے عدالت، یعملون عمل عامل، معمول اور تعمیل اور معمولات کے لیے استعمال کرتے ہیں. خلقنا خلق تخلیق، خالق مخلوق اور خلقت، امتن امت، امم سابقہ اور امت محمدیہ، یہدون ہدایت، ہادی برحق ہادی کائنات، یعدلون عدل عادل عدلیہ اور عادلانہ نظام، کذبوا کذب یعنی کاذب تکذیب، من جانب، منعن من حیث القوم، حیث حیثیت، من حیث القوم، لا تعداد، لا علاج، لا جواب اور لا علم کے لیے بولتے ہیں. یعلمون علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات اور علامہ، یتفکروا فکر افکار تفکر اور مفکر پاکستان. عربک کے ورڈز ہم دیکھ لیتے ہیں. نستدرجو ہم پکڑیں گے، تدریجاً، املی میں مہلت دوں گا، متین میری تدبیر بہت مضبوط ہے. یہ ورڈ ہیں ہمارے سارے عربک والے. اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 181 کو. 180 تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور انہی میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک گروہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک گروہ جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو اس نے پیدا کی ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ حق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور ایک ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا. اب ان کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ ان قریب ہم انہیں پکڑیں گے، تدریجاً انہیں، جہاں سے وہ جانتے نہ ہوں گے. یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا کیا ہے؟ اس کے پیغامات کو نہ ماننا، نہ عمل کرنا، نہ کرنے دینا، نہ ہی اس کی آگے تدریج کرنا. تو اس کو کیا کریں گے ہم کہ ہم نے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ان قریب ہم انہیں بتدریج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پکڑیں گے، بتدریج، جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. اور اگلی آیت جو ہمارے آج کے سبق کی آخری آیت ہے، اور میں مہلت دوں گا انہیں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. یعنی آخری آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر گناہ کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ
مہلت دیں گے کہ شاید وہ لوٹ آئے، شاید وہ سمجھ جائے، شاید وہ معافی مانگ لے، اور اللہ کی تدبیر بہت مضبوط ہے، بے شک بے شک اللہ تعالیٰ کی تدابیر کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدابیر بہت مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح راستے پہ چلنے والا بنائے، پکا اور سچا مسلمان بنائے، حق کو پہچاننے والا بنائے، اپنے کلام پاک کے ساتھ جوڑے رکھے، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کا عمل کرنے کی بھی ہم توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔